السلام علیکم ویورز، میں ڈاکٹر افضال عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پچھلی دفعہ ہم نے نوائز انڈیوسڈ ہیئرنگ لاس کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ہم نے ذکر کیا کہ جو لوگ ایسی انڈسٹری میں فیکٹری میں کام کرتے ہیں جہاں پر شور ایک حد سے زیادہ ہے، اور وہ لوگ اگر ایئر پروٹیکٹرز جو ہیں وہ بھی استعمال نہیں کرتے تو ان میں ہیئرنگ لاس ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ایک ایسی شکایت کو بھی ان کے ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم ٹینائٹس کہتے ہیں، یعنی کان کے اندر مسلسل شور کی کیفیت۔ اور ہم نے بتایا کہ وہ دونوں چیزیں ہی مریض کے لیے کافی پریشان کن ثابت ہوتی ہیں، جس سے وہ اپنے کام میں دلچسپی اور کام کے اندر انوالومنٹ میں کافی کمی آتی ہے۔ چونکہ آج کل ماحول ہی ایسا ہے کہ جس میں نوائز پولیوشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ سڑکوں کے اوپر ٹریفک نوائز کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے ایک ریسرچ کی آج سے کچھ عرصہ پہلے لاہور کی چند ایک اہم سڑکوں پر، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو چوک ہیں، وہاں پر جو پر ٹریفک کافی زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر ہارن جو پریشر ہارن یہ جب بجتے ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ جو نوائز پولیوشن ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں اکثر لوگ جو موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں وہ اپنے موٹر سائیکلز کے اوپر پراپر سائلنسر جو ہیں ان کو نہیں لگاتے، جس وجہ سے انجن کا جو شور ہے وہ بھی ماحول کو بد سے بدتر کرتا چلا جاتا ہے، اور جو بھی روزمرہ زندگی میں لوگ وہاں پہ گزر رہے ہیں، جو لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں، جن کا وہاں بزنس ہے مختلف نوعیت کا، وہ ایک شدید قسم کے نوائز سے ہر وقت متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس ٹریفک نوائز کی وجہ سے، اس نوائز پولیوشن کی وجہ سے گریجولی اوور پیریڈ آف ٹائم وہ مریض بھی انہی شکایات کی طرف چلتے ہیں، انہی شکایات کا اظہار کرتے ہیں جو ہم نے انڈسٹریل نوائز کے اندر دیکھی۔ یعنی مریض جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی ہیئرنگ کو کھونا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کا ہیئرنگ لاس جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہم نے ینگ لوگوں میں، ینگ ایج میں دیکھا کہ جو لوگ کئی سال اس طرح کے ماحول میں کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ان کا آنا جانا ہر وقت روڈز کے اوپر رہتا ہے، تو وہ لوگ اس طرح کے ہیئرنگ لاس میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ینگ ایج میں اس طرح کے ہیئرنگ لاس میں مبتلا ہونے کا مطلب ہے کہ ایک تو آپ اپنے اس کام سے ہٹ جاتے ہیں جو آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے۔ پھر ایک سوشل امبیرسمنٹ جو ہے وہ یقیناً مریض کے لیے پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ مریض جو ہے وہ ایک تو بات کو سمجھ نہیں پاتا، اور جب کسی ایسے گروپ سچویشن میں یا کسی ایسے ماحول میں جہاں پر 2-3 لوگ بات کر رہے ہوں، اس کو اس گفتگو میں پارٹیسپیٹ کرتے وقت مشکل آتی ہے، اس کو میٹنگز کے اندر مشکل پیش آتی ہے، تو یہ وہ نوجوان طبقہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک پراپر پروڈکٹیو فورس ہوتی ہیں کسی بھی قوم کے اندر، تو یہ لوگ اس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لاہور جیسے اور کئی شہر پاکستان میں جہاں پر اس طرح کی ٹریفک نوائزز، اس طرح کی شور جو ہے وہ روڈز پہ عام دیکھا جاتا ہے، اس میں بزنسز کرنے والے لوگ اس قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی ادارے، وہ ادارے جن کا کام ہے کہ وہ یہ تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں، وہ خواہ ٹریفک پولیس ہو یا وہ میونسپل کے لوگ، میونسپل کارپوریشن کے لوگ ہوں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ تمام سیفٹی میجرز جو ہیں وہ لیں، اور جو لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اس ریگولیشن کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو نالج کیا جائے، ان کو نالج فل کیا جائے، ان کو احساس دلایا جائے کہ یہ چیز ان کے اپنے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اس ماحول میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، ڈیلی گزرتے ہیں، ان کے لیے کتنی تکلیف دہ اور کتنی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو کہ کام کر رہا ہے، جو کہ پروڈکٹیو لوگ ہیں، جو اپنے بال بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، روزی کما رہے ہیں۔ ان لوگوں کی اگر کوئی بھی بیماری، کوئی بھی شکایت جو ان کے کام میں حرج کرتی ہے، وہ یقیناً ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے
ان کے روزگار کے اوپر بھی متاثر کرتی ہے. سو اس سے نہ صرف یہ کہ وہ شخص متاثر ہو رہا ہے بلکہ وہ پوری فیملی جو ہے، وہ تمام لوگ جو اس کے زیر کفالت ہیں وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا بڑی شدت سے احساس کرنا چاہیے کہ وہ تمام چیزیں جو اس طرح کا نوائز پولیوشن کریٹ کر رہی ہیں، ہمیں ان کے اگینسٹ تمام سیفٹی میجرز جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے. وہ گورنمنٹ باڈیز یا ریگولیٹری باڈیز جن کا یہ کام ہے کہ وہ نوائز پولیوشن کے اوپر لوگوں کو آگاہ کریں، وہ تمام میجرز لوگوں کو بتائیں جو لینے چاہیے، ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ باقاعدگی سے وہاں پر اس لا کو یا اس احتیاط کو انفورس کریں. اگر ناظرین وہ یہ نہیں کر پاتے تو یقیناً وہ بہت سے لوگوں کا ایک حق تلفی کر رہے ہیں، ان کو پریشانی کا شکار کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کی فیملیز جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں. سو آج ہم نے نوائز انڈیوسڈ ہیئرنگ لاس، نوائز پولیوشن کے اثرات انسانوں پر اور انسانوں کی سماعت پر کیسے ہوتے ہیں ان کا تفصیلاً ذکر کیا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.